جو آپ کو امین بھی مانتے تھے، صادق بھی مانتے تھے، امانتیں بھی رکھاتے تھے آپ کے پاس، فیصلے بڑے بڑے آپ سے کراتے تھے. حجر اسود کا جھگڑا آپ نے ختم کیا تھا. بہن تاہم معتبر اور معزز تھے آپ اپنی قوم کے اندر. اور جس وقت پیش کیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، تو اس قوم نے کیا ری ایکشن دیا؟ دیکھیں آپ، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے، کسی نے اس کو تسلیم نہیں کیا. حالانکہ کیا تھا، ان کو اہمیت نہیں تھی کہ کس زبان سے یہ دعوت آ رہی ہے اور کس طرف سے یہ آ رہی ہے اور کیا چیز پیش کی جا رہی ہے. حقیقت کیا ہے لا الہ الا اللہ کی. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے کہ زمین اور آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، جو کچھ اس میں اس کو رکھ دیا جائے، اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ایک پلڑا جو ہے بھاری ہو جائے. جانتے ہیں آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہیں، آپ ترجمان رحمان ہیں، آپ کی زبان ترجمان رحمان ہے، اور آپ ہی کی زبان ہے جس سے حدیث اور قرآن ہے. سب سمجھتے اس چیز کو، جیسے کفار مانتے تھے. لیکن جب اس کی مضمون پر آتے ہیں تو بات پھر وہی بن جاتی ہے. فرمان جو ہے جس زبان سے نکلتا ہے اس زبان کو تو مانتے ہیں، احترام بھی اپنے مرضی سے کرتے ہیں، برتھ ڈے بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، ختم بڑے اونچے ہوتے ہیں، قرآن کی وہ ختم بڑے درجے کے ہوتے ہیں، احادیث کے ختم بھی بڑے درجے کے ہوتے ہیں. لیکن اندر جو مضامین ہیں اس کا حال کیا ہے کہ 5 پاؤنڈ کے اوپر ہم اللہ کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اس کی اہمیت کہاں سے نکلی؟ اس زبان سے نکلی. 5 پاؤنڈ، یہ بھی بہت بڑی قیمت بتا رہا ہوں. ورنہ کسی وجہ کے بغیر ہی جماعت کی نماز ختم. ایک ٹیلی فون کال کے عوض کے کہ ہماری کال مس نہ ہو جائے، اس میں جو فائدہ ہو رہا ہے، جماعت چلی جائے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے. آج امت کو پتہ ہوتا اس طرح اس کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ ایسا حشر کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا، ایک ہی حدیث آپ دیکھ لیں، وہی بہت بڑی ہے ہمارے لیے کہ کوئی عمل بھی اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں جو عذاب قبر سے بچا سکے. کوئی عمل بھی اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں جو عذاب قبر سے بچا سکے. میں کہتا ہوں اس کے بعد کسی بھی فائدے کی ضرورت ہی نہیں. ایک ایسی جگہ مثال دی اللہ کے نبی نے، ایسی ٹچنگ پوائنٹ پر، ایسا سینسٹیو پوائنٹ ہے نا ایک مسلمان کے لیے کہ سب سے بڑا جو وقت ایک آئے گا اس دنیا میں، سب سے بڑا وقت آئے گا حشر سے پہلے، سب سے خطرناک، سب سے بڑا وقت. صحابہ کرام ہل جاتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے قبروں پہ روتے تھے، جن کی اللہ کے نبی نے بشارتیں دی تھی جنت کی. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت مبارک تھی اور طریقہ مبارک تھا کہ قبر پر جس طریقے سے بیٹھتے تھے آپ نے حدیث میں سنا ہوگا علماء کرام سے. اس وقت کی بات کی ہے، اس کی اتنی افادیت دیکھیں آپ اللہ کے ذکر کی کہ کم سے کم آدمی یہاں تو ہلے گا، اب تو ہلے گا سن کے کہ ذکر ہے کیا چیز، اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے. زندگی جب ٹرننگ پوائنٹ ہوگا انسان کا، اس دنیا کو چھوڑ کے جائے گا، اور سب سے پہلا امتحان وہاں ہوگا. سارا کٹھا جٹا وہیں سے شروع ہو جاتا ہے انسان کا، قبر سے، جہاں ہم روزانہ انسانوں کو اتارتے ہیں، اپنے عزیزوں کو اتارتے ہیں، رشتے داروں کو اتارتے ہیں، مٹی میں ڈالتے ہیں. بہت جلد سریع الحساب، بہت جلد اللہ تعالیٰ ہم پہنچانے والے ہیں، بہت جلد. یہ دیکھیں وہاں کی ضمانت دی اللہ کے نبی نے، ایسا عمل بتایا ہے، یہ کتنا زبردست عمل ہے. اللہ کا ذکر ایک سیکنڈ میں اس دنیا کو بدلتا ہے. ذکر کے ساتھ کوئی گیا تو وہی گڑا، وہی اندھیرا جنت کی روشنی سے پور ہو جاتا ہے، وہی زمین جنت کے قالین بھیج جاتے ہیں، وہی جگہیں وہاں سے کھڑکی کھل جاتی ہیں جہاں سے جنت کو نظارے کرتا ہے. مطلب حدیث ہے، یہ وقت ہے اس وقت ہمارے پاس. اگر اس اہمیت کو ہم سمجھ جائیں اور دل میں اتر جائے کہ سبحان اللہ، یہ تو اتنی زبردست کی اہمیت ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اتنا بڑا انعام ملتا ہے انسان کو. گارنٹی ہے کہ عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے.
اس امتحان سے جو نکل گیا الحمدللہ آدمی، تو پھر تو اللہ کا فضل ہی فضل ہے سارے امتحان۔ کس طرح بھائی؟ تو اللہ نے ذکر میں خاصیت لکھی ہے کہ جس میں ذکر کرے گا تو عذاب قبر سے کیسے بچے گا؟ اس لیے بچے گا کہ جس وقت وہ قبر میں اتارا جائے گا، ذکر کی برکت سے ذکر کرتا رہا، اس کے گناہ سارے دنیا میں ہی رہ جائیں گے، دنیا میں نہیں ہوں گے۔ تو ہر ذکر کے بعد، اب یہ ذکر کی مجلس ہے، آئے دیکھیں اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں کیا بشارت دی ہے کہ جو لوگ اکٹھے ہو کر مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، زمین و آسمان میں فرشتے بھر جاتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے تو میں فخر کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے اپنے فرشتوں میں میں فخر کرتا ہوں انسانوں کی، اور ان فرشتوں کو گواہ بنا کر اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں اعلان کرتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا۔